أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. یہ 3 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورہ ہے جس کا نام سورہ کوثر ہے، اور عام طور سے ماشاءاللہ لوگوں کو یہ سورہ یاد بھی ہوتی ہے۔ اس سورہ میں کیا کہا گیا ہے، یہ سورہ کب نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا، اس کے تعلق سے آپ حضرات سنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، بعض روایتوں میں قاسم کا نام ہے اور بعض روایتوں میں ابراہیم کا نام ہے۔ جب بچپن میں ان کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا یا قاسم کا، تو اس وقت مکہ کے کچھ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کی تھی، طعنہ دیا اور یہ کہا تھا کہ جب تک یہ ہیں، جب تک یہ زندہ ہیں، ان کا دین چل رہا ہے، ان کی تحریک چل رہی ہے، جب یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو ان کی تحریک رک جائے گی، بند اور ختم ہو جائے گی، ان کا دین مٹ جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ عام طور سے یہ نام چلتا ہے باپ کا تو نرینہ اولاد سے چلتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نرینہ اولاد بچپن میں انتقال کر گئی۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نام عاص ابن وائل، عاص ابن وائل ایک مشرک کافر، اس نے یہ بات کہی، طعنہ دیا تھا، یا عقبہ نے دیا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ کعب ابن اشرف یہودی، اس نے بھی اس طرح کی کچھ بات کہی تھی، جس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کر کے یہ بتایا سب سے پہلی آیت میں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر، کوثر کس کو کہتے ہیں؟ کوثر کا معنی خیر کثیر، دنیا کی اور دین کی، آخرت کی تمام بھلائیاں، وہ بھی زیادہ مقدار میں، اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں پہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ کیا مراد ہے؟ حوض کوثر، جو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جب لوگ محشر میں جمع ہوں گے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حوض ہوگا، اور اس حوض سے آپ اپنے امتی کو پانی پلائیں گے جنت میں داخل ہونے سے پہلے، وہ حوض کوثر، تو اس سے پانی پلائیں گے، جس کے بارے میں آتا ہے، اس کی صفات بیان کی گئی روایتوں کے اندر کہ وہ حوض ایسا ہوگا کہ اس کے اندر جو مٹی ہوگی، نیچے کی مٹی، اس میں خوشبو جو آ رہی ہوگی مشک کی، تیز مہکنے والے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، اور اس حوض پر جو پانی پینے کے لیے برتن رکھے ہوئے ہوں گے وہ ستاروں کی تعداد کے مانند ہوں گے، ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، اور کوئی ستاروں کو گن نہیں سکتا، یعنی بے شمار پانی پینے کے برتن وہاں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو برتن ہوں گے وہ انتہائی چمکدار ہوں گے، چمکدار ہوں گے، زیادہ تعداد میں ہوں گے، یہ ستارے جیسے چمکتے ہیں ویسے ہوں گے۔ اور اس حوض پر اللہ کے رسول کی امت پہنچے گی اور آپ پانی پلائیں گے،
آپ پانی پلائیں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے وہاں پر اس حوض پر، تو فرشتے ان کو روک دیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے، کہیں گے کہ تم لوگوں کو نہیں جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں اور ان کو روکا جا رہا ہے پانی پینے سے، تو کہیں گے کہ اے اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے لوگ تو ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی دین میں تبدیلی کی، کیسے کیسے دین کو بدل ڈالا۔ لکھا ہے کتابوں میں یہ لوگ اپنے دین پر قائم نہیں رہے تھے، دین کو بدل دیا تھا، یعنی کہ ارتداد اختیار کر لیا، مشرک ہو گئے تھے، ارتداد اختیار کر لیا تھا۔ یا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن دین میں کافی چینجنگ کر ڈالی تھی اپنی طرف سے، بہت ساری بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو گئے تھے آپ علم نہ جانے کے بعد۔ تب حضور کہیں گے ایسے لوگ ہیں تو سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو دوری ہو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ بہرحال وہ حوض کوثر۔ اب جو ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوثر جو ہے یہ جنت کے اندر ہے، بعض روایت جنت کے اندر ہے کوثر، اور بعض روایتوں میں ہے کہ میدان حشر میں، جنت سے باہر میدان حشر میں ہوگا۔ تو دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اصل نہر تو جنت میں، حدیث شریف میں آتے اصل نہر وہ جنت میں ہے، لیکن وہاں سے ایک حوض میدان محشر میں، ایک حوض میں وہاں کے پانی کو لایا جائے گا۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آسمان میں 2 پرنالے لگے ہوئے ہوں گے، 2 پائپ، اس کے ذریعے سے اس کے اندر پانی کو جمع کیا جائے گا، گرایا جائے گا، اور اللہ کے رسول کی امت وہاں پر پانی پیے گی۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نبی کے لیے حوض ہوگا اور ہر نبی اپنی امت کو پانی پلائے گا، لیکن سب سے زیادہ تعداد پانی پینے والوں کی ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کے اوپر بہت بڑی تعداد ہوگی پانی پینے والوں کی۔ کسی نبی کے حوض پر خالی 2 آدمی پانی پینے والے، کسی پر 3-4 آدمی پانی پینے والے، کسی 100-200 آدمی پانی پینے والے، اللہ کے رسول کے حوض کے اوپر بے شمار لوگ پانی پینے والے ہیں۔ اسی لیے نکاح کے وقت میں ایک حدیث شریف پڑھی جاتی ہے کہ تزوج الودود الولود، کہ تم لوگ ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچہ جننے والی ہو، محبت کرنے والی ہو۔ کیوں؟ فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں قیامت کے دن جو ہے تم لوگوں کے ذریعے سے اور امتوں پہ فخر کروں گا، تو دیکھو میرے پاس اتنے امتی ہیں، میرے پاس اتنے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے حوض پر سب سے زیادہ تعداد ہوگی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، یا ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ حوض کوثر بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اور دنیا کی بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہیں، ان بھلائیوں میں یہ حوض کوثر بھی ہے۔ اسی طرح آخرت میں جب آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت کرنے کا حق دے گا، آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا، یہ بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر گرچہ آپ کی نسل نہیں چلی، نرینہ اولاد سے نسل آپ کی نہیں چلی، لیکن آپ کی بیٹیوں کے ذریعے سے جو نسل چلی ہے، پوری دنیا کے اندر آج بھی سید پائے جاتے ہیں، اور بہت اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں سید لوگ۔ دختری اولاد آپ کی تو بہت ہے دنیا کے، اور جو روحانی اولاد ہم اور آپ جو ہیں اللہ کے رسول کی روحانی اولاد ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی بیویوں کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ پوری امت کی مائیں ہیں، اور آپ جو ہے باپ کی حیثیت سے ہیں، تو حقیقی باپ تو نہیں ہے، روحانی اور مانوی باپ ہیں، اور ہم مانوی اولاد ہیں، روحانی اولاد۔ پوری دنیا کے چپے چپے پر مسلمان جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی روحانی اولاد ہیں۔ تو جانتے ہیں تانا کیا دیا تھا انہوں نے؟ مشرکین نے تانا یہ دیا تھا کہ ان کی اولاد ختم ہو گئی، مرا گئی، اب جو ہے اس کے بعد یہ ابتر ہو گئے۔ یہ کیا ہو گئے؟ ابتر۔ ابتر کہتے ہیں عربی کے اندر ایسے آدمی کو جس کی نرینہ اولاد سے نسل نہ چلے،
تو اس کو ابتر عرب کے لوگ بولتے ہیں. تو عرب والوں نے مشرکین نے آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا برا چاہنے والا، آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے دشمنی رکھنے والا وہی ابتر ہے. چنانچہ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے حضور پر یہ طعنہ دیا تھا آج ان کی کوئی اولاد دنیا میں نہیں پائی جاتی، ان کا کوئی نام لینے والا دنیا کے اندر نہیں ہے. آپ تلاش کریں گے کہ عقبہ کی اولاد مل جائے، آصف بن وائل کی اولاد مل جائے، کعب بن اشرف کی اولاد مل جائے، کسی کی اولاد نہیں ملے گی. روایات کے اندر ان کا نام آ گیا تو ان کا نام محفوظ ہو گیا، ورنہ آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی. روایات میں ان کا نام آ گیا، آصف بن وائل کا فلاں کا فلاں کا، تو دنیا ان کا نام جانتی ہے، ورنہ نام و نشان مٹ چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کے پاس روحانی اولاد بے پناہ ہے. اور رہا مسئلہ ذکر خیر کا، ذکر کا کہ اولاد اپنے ابا کا ذکر کرتی ہے، دادا کا ذکر کرتی ہے، ہم نے آپ کو اتنی اولاد دے دی ہے کہ ہمیشہ یہ آپ کا ذکر خیر کرتی رہے گی، نعت پڑھتی رہے گی، اور 5 وقت مسجد کی مینارے سے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. دنیا کے چپے چپے میں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں، آبادیوں میں، امریکہ میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا کے کونے کونے میں ہر وقت آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کا ذکر ہوتا ہے. جو مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طریقے سے آپ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہنے والا ابتر ہے، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. اس لیے جب اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے، اس نعمت کے شکریے میں فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. بہت بڑی نعمت ہے تو بڑی نعمت کا شکریہ بھی بڑا ہونا چاہیے. اور جو بدنی عبادتیں ہیں ان میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. ان میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. تو بڑی نعمت کا بڑا شکریہ نماز پڑھ کر کے ہوگا. فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اور ونحر، اور قربانی کیجیے. مالی عبادتوں میں قربانی ایک بہت ممتاز حیثیت کی عبادت، ممتاز حیثیت کی. قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. لیکن قرآن ہی میں نماز کے ساتھ قربانی کا بھی تذکرہ ہے. قرآن کریم میں ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا یہ سب اللہ کے لیے. یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ. قربانی کو بہت عظیم حیثیت حاصل ہے اس معنی کر کے بھی کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نام پر جان کو قربان کر دینا. یہ الگ بات ہے کہ مصلحت کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جان کی جگہ پر جانور کی قربانی کو منظور کر لیا اور مان لیا، اور یہ کہہ دیا کہ تم جو ہے جانور کی قربانی کر دو، ہم جانیں گے مانیں گے کہ تم نے اپنی جان قربان کر دی اور ہم وہی ثواب دیں گے. ورنہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، وہی سنت ہے. تو قربانی کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے. اللہ نے کیا کہا کہ مالی عبادتوں میں سے آپ یہ قربانی کی عبادت کیجیے. ونحر، اور قربانی کیجیے اللہ کے لیے. مشرکین بھی قربانی کرتے تھے لیکن بتوں کے نام پر کرتے تھے، اپنے بتوں مورتیوں کے نام پر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے رب کے لیے قربانی کی، اس رسم کو مٹائیے، اس کی مخالفت کیجیے. اور اخیر میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان کے تعلق تشریح کی پرواہ مت کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا برا چاہنے والا، آپ کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والا وہی ابتر ہے، وہی نسل، وہی مقتول نسل ہے، وہی مقتول خیر ہے، وہی مقتول ذکر ہے. یعنی اس کا ذکر نہیں ہوگا، اس کی نسل نہیں چلے گی. اور آج ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی روحانی اولاد چپے چپے پر اور روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اسلام پھیل رہا ہے. فرانس میں دیکھیے، امریکہ میں دیکھیے، اور جگہوں میں اسلام پھیل رہا ہے. لوگ مسلمان ہو کر کے حضور کی روحانی اولاد میں شامل ہو رہے ہیں. اس طریقے سے اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول کی اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کا ذکر ہو رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کے گن گائے جا رہے ہیں، آپ کے اوصاف و کمالات بیان کیے جا رہے ہیں. اپنے تو اپنے، غیر بھی آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں. دی ہنڈریڈ کے نام سے جو ہے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، کسی مستشرق نے لکھا ہے، اور اس میں 100 بڑی بڑی ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے اوپر ہم سب کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، آپ کے کمالات کو بیان کیا.
بہرحال ان نشانی کا وہ لفتر بلا شبہ آپ کا برا چاہنے والا وہی ابتر ہے، وہی مقتون نسل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اللہ گناہوں سے درگزر فرمائیے، مولا کریم ہم سب کے ساتھ خیر کا عافیت کا معاملہ فرمائیے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرمائیے، اللہ زندوں کی بھی، مردوں کی بھی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دیجیے، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، اچانک حادثاتی موت سے اور موت کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے سبیل پیدا فرمائیے، یا العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی تمام جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہو رہی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لیجیے، اور اللہ جو رمضان کے ایام رہ گئے ہیں اللہ ان میں خوب عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے، یا ارحم الراحمین ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ برحمتک یا